بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات کریں گے جی سپر فلو کے حوالے سے, کیونکہ یہ جو موسم چل رہا ہے یہ فلو کے لیے بالکل بھی عام موسم نہیں ہے. یعنی یہ وہ موسم ہے جس پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فلو کی علامات یا پھر اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. اسی لیے جو ہمارے ماہرین ہیں, جو طبی ماہرین ہیں, ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سپر فلو کوئی عام فلو نہیں ہے بلکہ یہ انفلوئنزا اے ہے. یہ انفلوئنزا اے کیا ہے, یہ کتنا خطرناک ہے, کتنا تیزی سے پھیلتا ہے, اس کی علامات کیا ہے, کیا یہ جان لیوا ہو سکتا ہے, اور خاص طور پر یہ بچوں میں, بزرگوں میں, بڑوں میں, خواتین میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, یعنی کہ ولنریبل گروپ کون سا ہے. ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی ڈاکٹر سیف اللہ, جنرل فزیشین ہے. سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ موسم میں یہ فلو جو پھیل رہا ہے جسے سپر فلو کا نام دیا جا رہا ہے, یہ ایک کامن فلو نہیں ہے جیسے عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے, چلو ہو گیا تو کوئی بات نہیں. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی میڈم. پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سپر فلو جو ہے نا یہ کوئی میڈیکل ٹرم نہیں ہے. اس میں جو ہے نا یہ ہم صرف یہ فیور کی ایک بہت زیادہ جب اس کو سویئر فیور ہوتا ہے فلو, تو اس کو سپر فلو کے نام سے عام عوام جو ہے نا اس کو کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی ایکسٹریم لیول. جی جی. اس میں بہت زیادہ ٹمپریچر بہت زیادہ جو عام فلو ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے, اور باڈی ایک بہت زیادہ ہوتا ہے, جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, اور فلو اور فیور جو ہے نا وہ مسلسل رہتا ہے بہت زیادہ. یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ گیا پھر ختم ہو گیا اس طریقے سے. اس لیے عوام اس کو سپر فلو کے نام سے کہنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا ہے فلو ہی, لیکن اس کی جو ہے نا سویئر فارم ہے, اس وجہ سے اس کو جو ہے نا سپر فلو کہا گیا ہے. انفلوئنزا اے کہا جا رہا ہے, یہ انفلوئنزا اے کیا ہے؟ انفلوئنزا اے کا اس کو اس ٹرم میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ دیر رہتا ہے, اور اس میں جو ہے نا کوئی ہم اینٹی بایوٹک نہیں دیتے. وائرل فلو ہے, خود ہی 7 ڈیز اور 11 ڈیز کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے, ایک دوسرے کو بہت تیزی سے لگ رہا ہے. ہاں جی بالکل. اس کا پھیلنے کا یہ ہے کہ جس بھی اپنا پرسن کو فلو ہو وہ احتیاط کرے, تاکہ وہ جو ہے نا ماسک کا استعمال کرے, اپنے ہینڈز کو بار بار واش کرے, اور تاکہ دوسروں کو نہ پھیلے. ٹھیک ہے, اس کی علامات کیا ہیں؟ وہی جو کامن فلو کی ہوتی ہیں, ڈیفرنٹ کیسے ہے یہ علامات میں؟ علامات میں ڈفرینس اس لیے ہے کہ اس میں بہت زیادہ باڈی ایک ہوتا ہے, اور جو ہے نا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں جو نارمل 99 100, اس میں ٹمپریچر زیادہ رہتا ہے, 101 ہو گیا, تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا اس سے سمپٹمز میں زیادہ سویئر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ خواتین میں, مردوں میں کوئی خاص ایج گروپ یا پھر کوئی خاص جینڈر, کوئی ولنریبل گروپ ہے جس میں تیزی سے پھیلتا ہے, یا ایکولی سب کے لیے یہ خطرناک ہے؟ یہ ایکولی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بچوں کو جس طرح ہم کہتے ہیں ہماری میڈیکل میں, بچوں کو بہت جلدی فلو ہو جاتا ہے, اور اسی طریقے سے اولڈ ایج میں جو ہے نا 60 سے بعد بزرگوں کو, ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اس میں جو ہے نا ینگ ایج میں امیون سسٹم اور قوت مدافعت اسٹرانگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس کو بیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک, تو بچایا خود کو کیسے جا سکتا ہے؟ بچانے کے لیے وہی ان کے جو ہے نا احتیاطی تدابیر ہیں. فرمایا اس کے لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, ایک عوام جو ہے نا سنی باتوں کو آگے وہ کرتے ہیں, اس میں کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے لیے یہ احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط کریں گے, اور اگر آپ کو 2-3 دن سے مسلسل فیور رہ رہا ہے اور فلو بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹر سے ضرور جو ہے نا رابطہ کریں, اور ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروائیں. ٹھیک ہے, عام فلو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ چاہے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو 7 دن میں چلا جاتا ہے, نہیں چاہیں تو وہ 1 ہفتے میں چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا بھی ٹائم پیریڈ اتنا ہی ہے یا پھر فلکچویشن آتی ہے؟ یہ فلکچویشن تو آتی ہے, اس میں جو ہے نا وائرل ہوتا ہے, وائرل کے لیے تھوڑا سا اس میں ڈیز لگتے ہیں, خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر فلو یا ہر جو ہے نا اس کے لیے ہم اینٹی بایوٹک کا استعمال نہ کریں. یہ جو ہے نا بہت زیادہ ہم بعد میں جب اس کا بلڈ کلچر کراتے ہیں تو ساری اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کہ ہم نے تھوڑا سا فلو ہوا, اس کے لیے اینٹی بایوٹک خود ہی شروع کر دی. تو اس کے لیے اپنی سیلف میڈیکیشن سے بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے اس کو چیک اپ کروائیں, اور جو ہے نا سارا فلو جو ہے نا یا جو بھی انفیکشن ہوتا ہے وہ بیکٹیریل نہیں ہوتا, اس کے لیے اینٹی بایوٹک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ جو سپر فلو جس کا ہم ٹرم یوز کرتے ہیں, اس میں جو میڈیکیشن ہے ہمارے ڈاکٹرز وہی میڈیکیشن کرتے ہیں جو کامن فلو میں کرتے ہیں, یا پھر اس کی میڈیسنز کچھ مختلف ہوتی ہیں؟ جب انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے تو کیا میڈیسنز بھی ویری کرتی ہیں؟ میڈیسن ویری کرتی ہیں, اس میں انٹینسٹی کے لحاظ سے اس کے سمپٹمز کیا کیا, اس کے ساتھ فلو کے ساتھ بخار اگر ہو رہا ہے تو ہم پیراسیٹامول ایڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا کہ ویکسینیشن بھی اس کی کرائی جاتی ہے, اگر ویکسینیشن کی ضرورت پڑے تو ویکسینیشن اس کے لیے بیسٹ ہے. ویکسین کب کروانی ہے؟ کیونکہ ویکسین کا تو ہمارے ہاں اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے, لوگ فالو نہیں کرتے. بالکل, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور عوام کو بتانا بھی چاہیے. اس کے لیے ویکسینیشن یہ ہے کہ یہ ایک تو
جو ہم پروفلیکسس کے لیے کراتے ہیں پہلے ہی اس کے لیے ویکسینیشن کرا لینی چاہیے، تاکہ اگر وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے سوسائٹی میں اور پتہ ہے کہ اب جو ہے نا اس فلو کا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بندہ اس کی ویکسینیشن پہلے کرا لے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ جب بھی فلو ہوتا ہے ہم اسٹیم لیتے ہیں، کیا وہ بہتر ہے یا پھر نیبولائز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے؟ ہاں جی، دیسی ریمیڈی جو ہم یوز کرتے ہیں یہ اچھی ہیں، اس کے لیے جو ہے نا ہم خود جو گھر میں اپنا قہوہ پی لیا، اس کے لیے جو ہے نا اسٹیم لیا، ہاں جی سوپ پی لیا، بالکل یہ والی ریمیڈی اچھی ہے اور استعمال کرنی چاہیے، اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کیونکہ جب تک ہماری بیماری بگڑ نہ جائے، ہمارے ہاں ٹرینڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں بیہیویئر ہی نہیں ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، یہ کتنا اس کو پرولونگ کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ اس لیے ہے کہ وہ جیسے ہم پہلے تو سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی، میڈیکل سٹور پہ جا کے اسی کو ڈاکٹر سمجھ کے کہہ دیتے ہیں مجھے یہ والے سمپٹمز ہیں اور یہ والی میڈیسن دے دیں، تو اس کے لیے وہ جو میڈیسن اس کو سمجھ آتی ہے۔ ہر میڈیکل سٹور پہ بھی تو 5-7 ڈاکٹرز خود سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ وداؤٹ اینی پرسکرپشن، ہاں جی، دھڑا دھڑ میڈیسن۔ یہ صرف میڈم پاکستان میں ایسا ہے، باہر جو ہے نا پرسکرپشن کے بغیر کوئی میڈیسن، سر درد کی دوا بھی نہیں ملتی، جی بخار کی بھی نہیں، پیناڈال بھی نہیں ملتی، وہ ہم سے یہاں سے پرسکرپشن لیتے ہیں، اس کی سلپ دکھاتے ہیں، پھر جا کے جو ہے نا میڈیسن ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیلف میڈیکیشن آپ نے کہا کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جی، اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم نے اس سپر فلو سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، دن میں ہمیں کیا روٹین اپنانی ہے، باہر جانا ہے تو کیا کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے، ماں نے بچوں کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے؟ اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ جیسے بتایا کہ اپنا ان کے ہینڈ واش ہر فریکوینٹلی کرائیں، اور اس کے لیے فلوئڈ انٹیک زیادہ کریں، اس کے لیے جس طرح آپ نے بتایا قہوہ بھی لیا جا سکتا ہے، یخنی لی جا سکتی ہے، تو اگر ہونے سے پہلے بھی اگر ہو بھی جائے تب بھی فلوئڈ انٹیک اس کی زیادہ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ماسک وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، پھر روٹین وائز جو ہے نا اس کو شاور وغیرہ بھی دلائیں، یہ نہیں ہے کہ ہاں جی اس میں نہلانا نہیں ہے یا اس طرح نہیں بچے کو کرانا، تو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ وہ کس لیول کا فلو ہے جب آپ کی سانس میں کنجیشن، آپ کی سانس میں دقت شروع ہو جاتی ہے، سانس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں؟ جی، اس میں ریسپریٹری سسٹم بھی انوالو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سانس میں دقت ہوتی ہے، جس کو ہم شارٹنس آف بریتھ کہتے ہیں، اس کے لیے پھر نیبولائزیشن اور آکسیجن وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو کنجیشن ہوتی ہے اس میں۔ اس کے لیے اگر وہ بہت زیادہ سیویئر ہو، اس کے لیے ہم چیسٹ ایکس رے کراتے ہیں، اور اگر اس میں انفیکشن ہمیں نمونیا آگے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اس سے شروع والی سٹیج میں اس کے کوئی نمونیا کے چانس نہیں ہوتے، اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہم جو ہے نا ایکس رے کرا کے اس کو اسٹیرائڈ وغیرہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو سپر فلو ہے اس کا کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے یا پھر یہ ڈاکٹر ویسے ہی اسیس کر کے تو اس کے میڈیسنز شروع کرواتے ہیں؟ ہاں جی، اسیس کر کے اس کی جو کوئی اسپیسیفک ہوئی، میں نے بتایا نا شروع میں کہ اس کے لیے نہ ہی میڈیکل یہ ٹرم ہے، یہ ہم صرف سویئر اس کو فلو کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ سپر فلو ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں موجود رہے اور سپر فلو کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ نے خود کو محفوظ رکھنا ہے اس سپر فلو سے، اور سیلف میڈیکیشن آپ نے بالکل اوائڈ کرنی ہے۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے مزید ٹاپکس پہ بات